حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤ۔ نہایت مختصر یہ کہتا ہوں کہ دو کام کرنے کی وصیت کرتا ہوں اس خیال سے کہ بھول نہ جاؤ۔ نہایت مختصر وصیت کرتا ہوں اور دو کام کرنے کا کہتا ہوں اور دو کاموں سے رک جانے کا کہتا ہوں۔ دو کام کرنے کا کہتا ہوں اور دو کاموں سے رک جانے کا کہتا ہوں۔ جن دو کاموں کے کرنے کی وصیت کرتا ہوں وہ دونوں ایسے ہیں کہ اللہ جل شانہ ان دو کاموں سے نہایت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کی نیک مخلوق بھی خوش ہوتی ہے۔ اللہ بھی خوش ہوتے ہیں اور اس کی نیک مخلوق بھی خوش ہوتی ہے۔ ان دو کاموں کی اللہ کے یہاں بہت رسائی ہے اور مقبولیت بہت زیادہ ہے۔ ان دو کاموں میں سے ایک کام ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر تمام آسمان اور زمین ایک حلقہ ہو جائے تو بھی ایک پاک کلمہ ان کو توڑ کر آسمان پر جائے بغیر نہ رہے، اور اگر تمام زمین و آسمان ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں اور اس کلمے کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ کلمے والا پلڑا جو ہے یہ جھک جائے گا، یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا۔ دوسرا کام سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھنا ہے کہ ساری مخلوقات کی عبادت یہی کلمہ ہے، ساری مخلوقات کی عبادت یہی کلمہ ہے، اور اسی کی برکت سے ساری مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کوئی بھی چیز مخلوق میں سے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہے۔ ساری کائنات اور کائنات کی ایک ایک چیز، سورج چاند ستاروں سے لے کر نباتات و جمادات و حیوانات جڑی بوٹیوں تک سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ذرہ ذرہ، قطرہ قطرہ، پتا پتا اللہ کی تسبیح میں حال سے یا کال سے مشغول ہے۔ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ کا پڑھنا ہے کہ یہ ساری مخلوقات کی عبادت ہے اور اس کی برکت سے ساری مخلوقات کو روزی دی جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز مخلوق میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم لوگ اس کا کلام سمجھتے نہیں ہو، یعنی تم لوگ اس کی بولی سمجھتے نہیں ہو۔ اور جن دو چیزوں سے منع کرتا ہوں وہ ایک تو ہے شرک اور ایک ہے تکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کو نصیحت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنا رہے ہیں۔ کن دو کاموں سے روکا؟ ایک شرک، ایک تکبر، کیونکہ شرک ایسی بیماری ہے یا ایسا گناہ ہے کہ جو کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سب پہ قلم پھیر دے گا، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرات گرامی شرک سے بچنا چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بے شک اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ تو پھر بچنا چاہیے نا، جس چیز کو، جس گناہ کو اللہ معاف ہی نہ کرے، اللہ معاف فرمائے تو اس گناہ کو کرنا تو نہیں چاہیے نا۔ اگر ذرا سی بھی عقل ہے انسانوں کے اندر، ذرا سی بھی سمجھ ہو انسانوں کے اندر، ذرا سی بھی عقل ہو انسانوں کے اندر، تو شرک سے ایسے بھاگیں کہ پیچھے مڑ کر ہی نہ دیکھیں۔ فرمائے ایک شرک، دوسرا تکبر۔ تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں، تکبر اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم تکبر کر کے آسمان کے ساتھ اپنا سر لگا نہیں سکتے،
اور زمین کو پھاڑ نہیں سکتے۔ اور قیامت والے دن یہ تکبر کرنے والے انسان چیونٹیوں کی مانند ہوں گے، چیونٹیوں کی مانند۔ فرمائیں دونوں کی وجہ سے اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے۔ یہ شرک اور تکبر ایسے گناہ ہیں، ایسے عمل ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ سے حجاب ہو جاتا ہے، اللہ حجاب فرما لیتا ہے، اور اللہ کی نیک مخلوق سے حجاب ہو جاتا ہے۔ ولیوں کے ساتھ اس کی دوستی نہیں رہتی، علماء کے ساتھ اس کا تعلق نہیں رہتا، نبیوں کے ساتھ اس کی نسبت نہیں رہتی، جو شرک کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیونکہ نبی، ولی، علماء سب ایک ہی بات کا درس تو دیتے آئے ہیں۔ انبیاء کرام ایک ہی تو پیغام لے کر آئے کہ لوگو قولوا لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، یہی تو کلمہ ہے سب سے بڑا۔ میرے اور آپ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ چڑھ کر سب سے پہلے کون سا کلمہ پیش کیا؟ لا الہ الا اللہ تفلح، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ۔ بس اسی کلمے کے ساتھ تو مخالفت تھی مشرکین مکہ کی، اسی کلمے کے ساتھ مخالفت تھی مشرکین مکہ کی، اور یہی کلمہ سب سے افضل ہے، اور اس کا ذکر سب سے افضل ہے۔